السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ براس ٹیکس نے اقبال پور اسٹار کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے. نعمت اللہ شاہ ولی کے سلسلے کی پہلی ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. آپ لوگوں نے یقیناً اسے بہت سراہا، آپ کا رسپانس اس بارے میں بہت ہی زبردست آیا ہے. آج ہم اس سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ کریں گے. ایک تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن جو تھا ان کی زندگی کے بارے میں وہ زید صاحب نے ہمیں دیا. آج جہاں سے ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے آج ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے. زید صاحب پلیز شروع کیجیے. جی معروف، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارا نعمت اللہ شاہ ولی کا دوسرا پروگرام ہے. بالکل. پہلے پروگرام کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک نیا انٹروڈکشن ہوگا، نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں ہم تعارف کرائیں گے. لیکن وی ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ پوری دنیا سے ہمیں سینکڑوں ای میل آئیں اور لوگوں نے ان کے بارے میں مزید انفارمیشن ہمیں بھیجی کہ جو ہمارے پاس موجود ریسرچ میں بھی نہیں تھی. رائٹ. اینڈ وی ریئلائزڈ کہ ہی از ویری ویل نون. علمی حلقوں میں، ادبی حلقوں میں، تاریخی حلقوں میں، خاص طور پہ تاریخی ریلیجس اسکالرز میں اور اسپرچول ڈائمنشن کے لوگوں میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا ذکر بڑے ادب سے کیا جاتا ہے. ہمیں بہت زیادہ مٹیریل لوگوں نے بھیجا، مطلب ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی that was really fruitful. اور اس کے جواب میں لوگوں نے ہم کو باقاعدہ ہمارے دفتر میں بھی آئے، ہم کو ڈاکومنٹس بھی دیے لوگوں نے لا کے، اور ہم حیران ہوئے اس بات پر کہ لوگوں نے ان پر کتنی ریسرچ کی ہوئی ہے. واو. اور ان کے مختلف نسخے جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے، ایران سے بہت سے نسخے لوگوں نے منگوائے ہوئے تھے، بہت سے یہاں پہ ہندوستان کے مختلف لائبریریوں میں کچھ کی فوٹو کاپیز تھیں، کچھ کے اسکینڈ امیجز تھے. مگر ایک بات بالکل طے ہو گئی کہ ان پر بہت زیادہ کام تاریخ میں مسلمانوں نے کیا ہوا ہے، اسکالرز نے کیا ہوا ہے. اور مگر یہ سب اکنالج کرتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں میں چھاپا خانہ پرنٹنگ پریسز کا رواج اتنا زیادہ 19ویں صدی میں نہیں تھا اور نسخے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، اس کی وجہ سے بہت سارے نسخے ان کے، بہت سارے اشعار ان کے گم گئے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں. اور کئی نسخے جو ہمارے پاس آئے، بعض لوگوں نے تو ریسرچ کر کے اس میں سے ان کے کامن شیئر نکال کر کے جو بالکل آتھینٹک ہوں گے، کہ جو مختلف کتابوں میں وہ ہے لہٰذا وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، کوئی کانفلکٹ ڈیولپ نہ ہو. اور کچھ شعر ہیں جو یونیک ہیں، کچھ ایک نسخے میں ہیں لیکن دوسرے میں نہیں ہیں، ان کو بھی الگ کرتے گئے. تو الٹیمیٹلی جو بالکل کنفرمڈ شعر ان کے سامنے آئے ہیں تو ان کو پھر ہم نے سمری بنا کر ہم نے اپنے پروگرام کے لیے ان کو ترتیب دے لیا. اور ٹو بی آنسٹ ایز وی سے کہ جتنا ہم اس کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں ہم اتنی فیسنیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے بندوں نے آنے والے دور کی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے وہ لب پہ آ سکتا نہیں کہ زمانہ کیا سے کیا ہو جائے گا. اور آنے والے دور کی میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. تو اقبال نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن کچھ چھپا کے.